یہ کوئی عام سفر نہ تھا، یہ وہ قافلہ تھا جس کا ہر قدم قربانی کی ایک نئی داستان لکھتا گیا۔ ایک طرف بادشاہت کا غرور تھا، دوسری طرف سجدوں میں بھی سر بلند رہنے والے۔ یہ کہانی ہے عزت کی، صبر کی، غیرت کی، اور سب سے بڑھ کر دین کی بقا کی۔ جب سب نے حق سے منہ موڑا تو ایک حسین تھے جو تنہا کھڑے ہو گئے۔ چلیے آج مدینہ سے کربلا تک کا وہ سفر جانتے ہیں جس نے اسلام کو زندہ کر دیا تھے۔ دلوں کو سکون دینے والی عبادت سے اس کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ آئیے سب مل کر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ایک ایک منزل، ایک ایک لمحہ، دل ہلا دینے والی حقیقت۔ ایک محرم، امام حسین علیہ السلام اور ان کا قافلہ کربلا کے میدان میں پہنچا۔ لشکر حر بن یزید ریاحی نے امام کا راستہ روکا۔ امام حسین نے کربلا کی زمین پر پڑاؤ کیا، خیمے نصب ہوئے، پانی بند کرنے کی دھمکی ملی۔ 2 محرم، حر کے لشکر نے امام کو پانی سے روک دیا۔ عبید اللہ بن زیاد کا خط آیا کہ حسین سے سختی کی جائے۔ امام نے کربلا کی زمین خریدی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ وہ بغیر اجازت رکے۔ 3 محرم، عمر بن سعد 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا پہنچا۔ ابن زیاد کی طرف سے حکم، امام حسین سے مکمل بیعت لی جائے ورنہ جنگ ہو۔ ابن سعد نے امام سے بیعت کی شرط رکھی، امام نے انکار فرمایا۔ 4 محرم، شیمر بن زی الجوشن کربلا پہنچا۔ عبید اللہ نے شیمر کو امام حسین کے خلاف سختی کا حکم دیا۔ مزید لشکر کربلا بھیجا گیا، یزیدی فوجیوں کی تعداد میں اضافہ۔ 5 محرم، یزیدی فوج 20,000 سے تجاوز کر گئی۔ کربلا میں پانی مکمل بند کر دیا گیا۔ عباس اور حسین نے پانی لانے کی کئی کوششیں کی مگر راستہ بند۔ 6 محرم، ابن زیاد کا قاصد کربلا آیا اور عمر بن سعد کو آخری بار حکم دیا، جنگ اور قتل حسین۔ امام حسین نے اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کی اجازت دی مگر سب نے وفاداری کا عہد دہرایا۔ 7 محرم، فوج نے فرات کا پانی امام کے خیموں پر مکمل بند کر دیا۔ 3 دن سے اہل بیت اور بچوں کے لب خشک ہونے لگے۔ حضرت عباس نے پانی لانے کی کوشش کی لیکن جنگی محاصرہ سخت تھا۔ 8 محرم، ابن زیاد نے اعلان کیا جو حسین کا ساتھ دے گا قتل کر دیا جائے گا۔ حر بن یزید ریاحی کے دل میں تزلزل پیدا ہوا، ضمیر کی بیداری شروع ہوئی۔ امام حسین کی نصیحتیں دشمن لشکر تک پہنچنے لگیں۔ 9 محرم، تاسویہ، شیمر نے امام کے خیموں تک آ کر جنگ کی دھمکی دی۔ امام حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی تاکہ شب عاشور اپنے رب کی عبادت میں گزار سکیں۔ شب تاسویہ، قافلہ حسین میں گریا، دعا، نماز، قرآن۔ حر بن یزید ریاحی توبہ کر کے امام کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ 10 محرم، عاشورہ، المناک دن، نماز فجر کے بعد جنگ کا آغاز ہوا، ایک ایک کر کے وفادار ساتھی قربان ہوتے گئے۔ شہید ہونے والوں کی ترتیب: حضرت علی اکبر علیہ السلام، امام حسین کے نوجوان فرزند، حضرت قاسم ابن حسن علیہ السلام، حضرت حسن کے بیٹے، حضرت حر بن یزید ریاحی، یزیدی لشکر سے توبہ کر کے آئے، حضرت حبیب بن مظاہر، بزرگ صحابی، حضرت مسلم بن اسجہ، بنو ہاشم کے دیگر جوان مثلاً اون محمد عبداللہ، حضرت عباس علمدار علیہ السلام، ساقی سکینہ، فرات پہ شہید، ننا علی اصغر علیہ السلام، امام حسین کا 6 ماہ کا بیٹا، تیر سے گلا چھید دیا گیا۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام خود مظلومانہ طور پر شہید، سر قلم کیا گیا۔ شہادت کے بعد خیموں کو آگ لگا دی گئی، بیبیاں اسیر ہوئیں۔ اہل بیت کے قافلے کو کوفہ اور پھر شام روانہ کیا گیا۔ تمام شہداء کی تعداد 72 وفادار حسینی شہید ہوئے،
جن میں اکثر بنو ہاشم کے جوان صحابہ انصار شامل تھے۔ خلاصہ، یہ 10 دن اسلام کی بقا، حق و باطل کی جنگ، اہل بیت کی عظمت، طہارت، صبر اور دین کی تکمیل کا استعارہ بن گئے اور قیامت تک کے لیے درس حریت چھوڑ گئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ہاں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جس سے آپ ایسی مزید دلچسپ ویڈیوز سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیں۔ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد